پہلگام کی اونچی اونچی وادیوں میں، پہاڑوں میں، یہاں کے گلے گلزاروں میں، یہاں کے پیڑوں میں، پودوں میں، یہاں کی پگڈنڈیوں پہ سواری کرتے ہوئے جب ہم عادل شاہ کے گھر پہنچے تو امید یہ تھی کہ شاید وہاں کا ماحول بالکل الگ نظر آئے گا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ عادل شاہ کی فیملی نے ہمارا استقبال پہلے مہمانوں کی طرح کیا۔ میں اپنے جذبات آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب وہ ہمارے سامنے اپنے گھر میں رکھا ہوا جو بھی ان سے بن پڑتا تھا بہترین کھانا انہوں نے پیش کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اب اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔ ہم قرض دار ہیں سید عادل شاہ کے، ان کے اس مہمان نوازی کے، ان کشمیریت کے، اس انسانیت کا، اس محبت کے قرض دار ہیں جو آج ہم نے عادل شاہ کے گھر میں دیکھا ہے۔ آج ہم ضرور ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں لیکن دل اندر سے رو رہا ہے، کیونکہ عادل شاہ جس طریقے سے لوگوں کی، انسانوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کے باوجود انہیں اتنا پتہ چلا کہ دور دراز سے کوئی مہمان تعزیت کے لیے آیا ہے تو ان کے اندر کی جو جذبات ہیں وہ امنڈ پڑے، مہمان نوازی باہر نکل آئی، غم کے جو چہرے تھے وہ مسکرانے لگے، گھر میں چادر بچھائی اور دسترخوان سجا دیا۔ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہم بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ سید عادل شاہ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کو جگہ دے، اور آپ کی جو فیملی ہے، یقیناً کشمیری یا کشمیریت اسی کو کہتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی یہی تعلیم تو ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر مہمان آئے، کسی بھی صورتحال میں آپ ان کا استقبال کریں۔ عادل شاہ کے بھائی ہیں، میں ان سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کچھ بول نہیں پا رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کا درد کیسے بانٹوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کی تکلیف کو کیسے ساجھا کروں، لیکن چونکہ دنیا تک پہنچانا ہے، سبھی کو بتانا ہے، نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، تو یقیناً ہمیں ان باتوں کو، ان تمام تر چیزوں کو آپ تک پہنچانا ہوگا۔ عادل کے بھائی ہیں ہمارے ساتھ، سر آپ کا نام پہلے جانیں گے؟ میرا نام سید نوشاد ہے۔ نوشاد بھائی، جب یہاں پہ عادل گئے تھے وہاں اوپر تو ہمیں بتائیں گے کہ ایگزیکٹ وہ کیا دن تھا، کیسا ماحول تھا جب وہ یہاں سے گئے تھے؟ کیا عام دنوں کی طرح تھا یا کچھ الگ سا محسوس ہوا آپ کو اس دن؟ 22 تاریخ کو جب وہ صبح گھر سے نکلے، میں ان سے پہلے ہی تھوڑا گھر سے نکل گیا تھا۔ پھر جب یہ حادثہ ہوا تو پھر پاپا نے جب گھر پہ باتیں کی، شام کو جب واپس دودھ سے تیسرے دن کے بعد، جب اس دن تو یہ مسئلہ ہوا تھا، اس دن تو بات نہیں کر پائے، تو ایک دو دن کے بعد ہم جب بیٹھے رات کو تو پاپا کی بات یہ ہے کہ جب صبح عادل گھر سے نکلے تو وہ باقی جو دن جیسے باقی نکلتے تھے ویسے نہیں نکلے، تھوڑا چینج ہو کے نکلے۔ تو اس دن انہوں نے کیا کیا کہ جو انسان پینٹ لگاتا ہے وہ باقی تو ہمیشہ وہ سنگل لگا کے جاتے تھے، تو اس سے پہلے 2-3 دن جو ہے بارش کنٹینیو، موسم خراب تھا، بارش گری تھی، تو اس دن وہاں پہ کیا ہوتا ہے، بس بائسرن ویلی میں جو گھوڑے چلتے ہیں اس کی وجہ سے کیچڑ رہتا ہے، وہاں پہ زیادہ کیچڑ ہوتا ہے۔ تو پاپا بولنے لگے کہ اس دن انہوں نے 2 پینٹیں جو ہے لگائی، پہلے ایک لگائی اوپر سے دوسری۔ تو میں نے پوچھا یہ کیوں، تم کیوں 2 کیوں لگا رہے ہو، سردی بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جب میں شام کو لوٹوں گا، ایک جو ہے یہ گندی ہو جائے گی، یہ میں اتار کے وہیں پہ رکھوں گا، تو جو صاف والی ہے وہ لگا کے گھر پہ آؤں گا۔ تو یہ بول کے وہ گھر سے جو ہے نکلے تھے۔ پھر گھر سے جب تھوڑا آگے نکلے تو بہن نے بولا کہ آج مت جاؤ، بارش کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے حالت گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے چلنا۔ تو بہن نے بولا تھا کہ آج مت جاؤ، لیکن اس نے بولا تھا کہ نہیں آج میں جا رہا ہوں، کیونکہ پاپا کی جو ہے دوائی لانی ہے، اس کے لیے میں آج جا رہا ہوں، لیکن کل نہیں جاؤں گا، کل تھوڑا بیٹھ کے ریسٹ کروں گا، تھوڑا تھکا ہوا ہوں، آج نہیں جاؤں گا، آج جاؤں گا ضرور، کل نہیں جاؤں گا، یہ بول کے وہ گھر سے نکلے تھے۔ اس کے بعد جس طریقے سے یہ حادثے ہوئے، دنیا بھر میں وہ تصویریں وائرل ہوئی، بہت سارے لوگ اور بھی تھے جو مددگار تھے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو ملک میں کہیں نہ کہیں ڈرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابھی جولائی میں یاترائیں شروع ہو جائیں گی، اس سے پہلے ابھی چونکہ پیک سیزن ہے ٹورزم کا، سیاحت کا، لیکن دلوں میں لوگوں کے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ ہم سیف رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ایک کشمیری کیا میسج دینا چاہتا ہے سبھی دھرم کے لوگوں کو، بلا تفریق مذہب و ملت، سبھی کو کیا کہنا چاہتا ہے، ایسے ڈر اور خوف والی سوچ کو کیا کہنا چاہتا ہے؟
میں بحثیت انسان انسانیت کے ناطے ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ آ جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹورسٹ یاترا یا جو بھی لوگ مطلب کشمیر آنا چاہتے ہیں آپ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے رہیں گے، آپ کو اپنے پیچھے رکھیں گے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا پہلے ہم لڑیں گے، اس کے بعد جب ہم شہید ہو جائیں گے پھر آپ کی باری آئے گی. جو سوچ ایسی ہو وہاں پہ نفرت کی راجنیتی جیت نہیں سکتی. جو خواہشیں، جو ارمان، جو انسان کی مرادیں ایسی ہو وہاں پہ کسی بھی طرح کی نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. اور جس کا جذبہ ایسا ہو کہ ہم خود کو آگے رکھیں گے، گولیاں اپنے سینے پہ کھائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، وہاں پہ کسی بھی طرح کی دہشت گردی کو نہیں جیت ملے گی اور نہ ہی ان نفرت کی راجنیتی کو جیت ملے گی، سیاست کو جیت ملے گی جو کہ کہیں نہ کہیں طرح کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. آج عادل کے گھر سے بہت کچھ پیار ملا، پیغام ملا دنیا کو، اور امید ہے کہ اس پیغام کو دنیا ڈیکوڈ کرے گی، سمجھنے کی کوشش کرے گی اور یہ جانے گی کہ کشمیریت انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. عادل یا اس کے علاوہ بھی کوئی، ہر کوئی جو ہمارے ملک میں رہتا ہے اسی جذبے کے ساتھ زندہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ زندہ رہے گا، کیونکہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، انسانیت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی حفاظت فرمائے. کیمرامین اشرف وانی کے ساتھ میں عامر احسن، پہلگام بائسرن ویلی سے. جموں کشمیر جنت نظیر میں ویسے تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کی کہانی سب سے الگ ہے، سب سے وچتر ہے اور ایسی داستان جو صدیوں تک دہرائی جاتی رہیں گی، یاد کی جائیں گی. ان قربانیوں کو جو کسی شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی، اپنے اہل خانہ کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھا. چند سال پہلے شادی ہوئی اور اس کے بعد روزگار سے جڑ گئے. گھر کا واحد اکلوتا کمانے والا، پورے گھر کی ذمہ داری جس کے کندھوں پر، اس نے ان ذمہ داریوں کی بوجھ کو نہیں دیکھا بلکہ اس بات کا احساس کیا کہ انسانوں کی جان کیسے بچائی جائے. 26 لوگوں کی موت ہو گئی، لیکن اور بھی زیادہ ہو سکتی تھی. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ان کوششوں کو ناکام بنایا، اس درندگی کو ناکام بنایا، ان میں سے سید عادل شاہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں. اس وائرل ویڈیو کو دیکھیے گا غور سے اور اس کے بعد سید عادل شاہ کی آواز سنیے گا، کس طریقے سے وہ وہاں کے بچوں کو آغوش میں لیتا ہے، کیسے بڑوں کی حفاظت کرتا ہے اور دہشت گردوں سے بھیڑ جاتا ہے، لڑ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اسے مار نہیں سکتے، یہ ہمارے مہمان ہیں، تم اسے ٹچ نہیں کر سکتے. سید عادل شاہ کے والد صاحب سے ہم نے بات کی، ان کے بھائی سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ اگر اس قربانی کو دوبارہ دینے کی ضرورت پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سید عادل شاہ کے آنگن میں کھڑے ہونے کے بعد ہمیں سید عادل شاہ کے روح کا، ان کے اورا کا، ان کے احساس کا یہاں پہ ایک بھرم ہو رہا ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ انہی گھروں میں، انہی صحن میں، انہی سیب کے پیڑوں پر، انہی پتوں میں کہیں نہ کہیں سید عادل شاہ کی یادیں چھپی ہوئی ہیں. یہ بچے، یہ معصومیت جہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ سید عادل شاہ کے بھائی، بہن، بیٹے اور ان کے اہل خانہ ہیں، پریوار کے لوگ ہیں. ان معصوموں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، اپنے دوست کو کھویا ہے، گھر کے ایک فرد کو کھویا ہے. اس کی کہانی شاید ان معصوم بچوں کو آنے والے دنوں میں سنایا جائے گا، لیکن پھر بھی انہیں ابھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس کا جو بڑا بھائی یا بیٹا یا باپ تھا وہ کتنا بڑا عظیم ہیرو تھا، وہ کتنا بڑا انسان تھا جس نے بہت بڑی ڈگری حاصل نہیں کی لیکن انسانیت کو بچا کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک قرض چھوڑ دیا، ایک مثال قائم کر دی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو کشمیری ایسے ہوتے ہیں، کشمیریت ایسی ہوتی ہے اور یہی تو یہاں کی سچی روایت ہے، یہی تو یہاں کی اصلی پہچان ہے، یہی تو تہذیب و ثقافت ہے، یہی تو محبت کی داستان ہے. ان پہاڑوں میں، ان وادیوں میں، ان پیڑ پودوں میں، یہاں کے موسم میں، یہاں کے ہواؤں میں، یہاں کے گلوں میں، یہاں کی خوشبو میں عادل رہے ہیں اور عادل کی خوشبو آج بھی ان علاقوں میں، ان تمام تر چیزوں میں ان کا اورا یہاں محسوس ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید سید عادل شاہ ہم سے دور نہیں ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ احساس ہمیشہ رہے گا. ہم ان کے اہل خانہ کا دکھ درد تو نہیں بانٹ سکتے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا ان کو ہم نے آپ سبھی کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ پورا ملک سید عادل کے ساتھ کھڑا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی کھڑا رہے گا. لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ سید عادل شاہ کا گھر
घराना इस मुसीबत की घड़ी में भी मेहमान नवाजी से पीछे नहीं है। उन्होंने हमारा पुरतबाक इस्तकबाल किया, अपने साथ बैठाया, खाने, नाश्ते, चाय, शरबत के लिए पूछा और अब यहाँ से हमें वैसे ही वो नहीं जाने देना चाहते। हम उनकी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम आपको बता पाएँ कि हमें उनके साथ कितना लगाव है। इन मासूमों के चेहरों पे यकीनन सैयद आदिल शाह की छाप है। उनकी फैमिली को आज भी वो तड़प महसूस हो रही होगी जो शायद यहाँ पे रोज़ाना शाम के पहर में सैयद आदिल जब घर लौटते होंगे थके हुए, तो वो एहसास, वो मोहब्बत, वो अपनायत, चेहरे की वो मुस्कान आज भी उन्हें याद आती होगी। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम दुनिया तक सिर्फ एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह सैयद आदिल ने अपनी जान का नजराना दे करके वो कुर्बानी पेश की, वो मिसाल पेश की, वो दास्तान पेश की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी, उसी तरीके से आप भी भाईचारा, हम आहंगी, दोस्ती, मोहब्बत, अपनायत, कश्मीरियत और इंसानियत की दास्तान को लिखिए, आगे बढ़ाइए और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आइए, वरना नफ़रत जीत जाएगी, दहशतगर्दों की मंशा जीत जाएगी और जिस वजह से उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया है वो इसमें कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं आमिर अहसन, कैसर टीवी के लिए पहलगाम से। पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें मुतासिर करती नज़र आई, उन लोगों की दास्तान जिन्होंने कहीं न कहीं इंसानियत की खिदमत करते हुए अपनी जान दे दी, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। कश्मीर के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं दुनिया भर में, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे क्लिप्स काट करके या एआई के थ्रू अलग अलग अंदाज से चलाने की कोशिश होती है, लेकिन ग्राउंड पे उतरने के बाद कश्मीर की सही सच्चाई देखने को मिलती है। आज पहलगाम इंसिडेंट के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे यकीनन आप सोचेंगे, अगर उनकी जज्बात देखेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। सैयद आदिल शाह, जिनके घर पर शायद जिनका घर बहुत आलीशान नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है जो आपको मिली हुई हैं, जिनके आसपास सड़कें नहीं हैं, लेकिन उनके जज्बात काफ़ी बुलंद हैं। वो जज्बात जो हम सभी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। सैयद आदिल शाह के वालिद मोहतरम कहते हैं कि अपने बेटे के खोने का गम है, लेकिन उससे ज़्यादा गम उस खातून के जिसकी अभी शादी हुई थी, उसके शौहर के जाने का भी है। उन 26 लोगों के मरने का है, शहादत का है, जो हमारे बीच में नहीं है। हमारी जो मेहमान यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए थे, उन लोगों के हमारे दरमियान ना रहने का है। आज सैयद आदिल शाह के वालिद साहब से हम मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड ताज़ियत का इजहार कैसर टीवी की टीम की जानिब से सबसे पहले मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ और हम यही कहना चाहते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, हमारी टीम आपके साथ खड़ी है और हमारी टीम ने ये पैगाम दिया है कि आपके जैसा जज्बा हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए, आपके जैसा बेटा हर एक हिंदुस्तानी का होना चाहिए। ये जो हादसा हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए कि किस तरह के क्या कुछ हुआ था वो दिन और वो सुबह कैसी थी जब यहाँ से आदिल पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ उस इलाके बायसरन तक पहुँचा और उसके बाद उसने इंसानों को, इंसानियत की जान बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर दी। जी, सबसे पहले आपने सवाल किया कि आपको कौन सा फ़ख्र है जिससे आप ये हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, या आपको कौन सा फ़ख्र दे रहे हैं जिससे आप यहाँ पे आप खड़े हो। तो फ़ख्र तो मुझे दो चीज़ों का है, एक फ़ख्र आदिल की इंसानियत का है और दूसरा फ़ख्र इन लोगों का है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो छोटा गरीब हो, जिन्होंने आके मुझे सहारा दिया। लेकिन अब बात रही कि आदिल कब गए घर से और क्या हुआ। आदिल सुबह 8 बजे घर से निकले और काम पे चले गए। जब वो काम पे गए तो हम अपने घर में खुद अपने काम पे मसरूफ़ लग गए घर में ही। तो जब तक 2 बज गए और 2 बजे के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे गोलियाँ चली और हालात बहुत ख़राब हैं। तो हम बहुत परेशानी में पड़ गए कि क्या पता क्या होगा, आदिल कहाँ है, कैसा है, क्या होगा। तो फिर हमने फ़ोन करने की कोशिश की
लेकिन जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन का नेटवर्क नहीं था। हम ऐसा ही करते रहे 4:30। सबसे पहले किसने आपको इन्फॉर्म किया था कि इस तरह के हादसे हुए हैं और आपके बेटे के साथ जो लोगों की, आम लोगों की, टूरिस्ट की, सयाहों की, इंसानों की जान बचाते हुए आपका बेटा शहीद हो गया है? जी, पहलगाम में तो बहुत ड्राइवर भी होते हैं, बहुत मज़दूर भी होते हैं, और मेरा लड़का भी था वहाँ पहलगाम में ऊपर। वो घोड़े नहीं चलाता था, वो ड्राइवरी करता था। तो उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि अब आदिल आज घर पे है या काम पे गया है। मैंने बोला नहीं, आज वो काम पे चला गया। बोला कि आज यहाँ हालत ख़राब हैं और सुना है कि गोलियाँ चली हैं। तो ऐसे ही पता लग गया। आदिल की शादी हो चुकी है, उनके बच्चे, उनकी औलाद वगैरह? जी, आदिल के बच्चे नहीं हैं, लेकिन शादी हो चुकी है आदिल की। जी, इस वक्त जिस तरीके से आपका घर हमने देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अपने रिज़्क़ पर फ़ख्र कर सकता है वो करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी दिया है अब आपके हिसाब से काफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद घर का एक ज़िम्मेदार कोई होता है जो घर को चलाता है, क्योंकि वो कुदरत का निज़ाम है। तो घर का जो निज़ाम है वो कौन चलाता था? जी, निज़ाम चलाने वाला तो सबसे पहले अल्लाह है। जी। तो बाद में यही बड़ा बेटा था, घर की सारी जिम्मेदारी इसे पे सौंपी गई थी और इसी का ये ख्याल रखना बाप पर, अपनी माँ पर और अपने बाप पर और अपनी बहनों पर, ये इसी की जिम्मेदारी थी। सर, पूरा मुल्क जानना चाहता है कि आखिर सैयद आदिल की आपने कैसी परवरिश की, क्या तरबियत दी कि आखिर उसने कभी भी अपने घर में ये पलट के नहीं देखा कि उसके घर में उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, उसकी जगह ज़मीन है, घर है, उसके आसपास बच्चे हैं, मासूमियत है, दुनिया की खुशियाँ हैं, लेकिन उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आखिर वो कौन सी तरबियत थी जो एक बाप ने अपने बेटे को इतना अजीम बना दिया? जी, हम तो सबको पता है कि हम शरीफ लोग हैं, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये आदिल जो था, मैं भी हूँ, मेरे और छोटे लड़के 2 भी हैं, वो भी ऐसे जज्बाती हैं जैसा आदिल है। तो इसकी तरबियत तो पहले अल्लाह डालता है और फिर माँ बाप की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है। सर, आपकी तरबियत यकीनन रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी और आदिल की कुर्बानियाँ भी। चूँकि अब ये हालात हुए, उस हालात के बाद क्या सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आप तक कोई पहुँचा? क्योंकि हमने ख़बरों में ये देखा कि CM उमर अब्दुल्ला आपको गले लगाते हुए नज़र आए। जी, सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँचा, जो जनाजे में शामिल हुआ, और उसने मुझे गले लगाया और पूरा सहारा दिया कि हम आपके साथ हैं, हमारी गवर्नमेंट आपके साथ है, जो भी हिंदुस्तान का लोग है वो आपके साथ है। इसलिए मुझे उसके कहने से बहुत ही फ़ख्र महसूस हुआ। तो फिर जब सारे लोग, चाहे वो मिनिस्टर हों या सिविल हों, जो भी था वो आया और सबों ने यहाँ पे मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश। पूरे मुल्क में हमने सुना कि अलग अलग जगह से लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया। क्या किसी ने आपकी माली तौर पे भी मदद की? हमने सुना कि महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, आपकी मदद करना चाह रहे थे। जी, मदद तो है, लेकिन जो उन्होंने की वो मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने की। जिन्होंने की तो उन्होंने की है, लेकिन जिन्होंने बोला है कि हम खुद करेंगे और हम आपके साथ हैं, तो वो गवर्नमेंट का काम है। ये तो गवर्नमेंट से जान सकती है क्या है क्या नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से अब तक मदद आई? गवर्नमेंट की तरफ से मैं तो अब भी इस बात से बेखबर हूँ, ना मुझे किसी मिनिस्टर का नाम पता है और ना मुझे किसी का नहीं। मदद अल्लाह तबारक व तआला की होती है और गवर्नमेंट इंतज़ामिया अपना काम करेगी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि 26 लोग जो इस सानहे में, इंसिडेंट में चले गए हमारे दरमियान, उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदार को, ख़ानदान वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी,
وہ بھی سوچیں ایسا کہ جیسے مجھے بھی عادل بیٹا تھا، اس کی بہنیں بھی تھی، اس کے بھائی بھی تھے. یہاں یہ سوچیں کہ عادل صبح اپنے ماں باپ کے لیے روزی روٹی کمانے گیا اور وہاں سے واپس نہیں آیا، تو وہ بھی ایسا ہی بھروسہ رکھیں کہ انسان اپنی انسانیت کو کامیاب کرے اور درجہ بلند پائے. ہمارے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے بہت سارے میسیجز نفرت کی بنیاد پر پھیلانے کی کوشش ہوئی ان لوگوں کے لیے جو نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں، خاص طور پہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ کشمیر کی تصویر بالکل الگ ہے. جی آپ کو کیا بولوں میں، آپ کے سامنے تو پورا ثبوت ہے. اس وقت ساری میڈیا کے سامنے یہ ثبوت ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیا نہیں ہے. جب کچھ لوگ ایسا بول رہے ہیں تو وہ ان کو کہاں انسانیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہو سکتی. اور آپ کے بیٹے نے، آپ کے سپتر نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے کشمیریت اور انسانیت کی مثال پیش کر دی. اور انہوں نے کبھی مذہب نہیں دیکھا، ملت نہیں دیکھا، ذات پات نہیں دیکھا. پورا ملک آپ کے ساتھ ہے اور مجھے امید ہے کہ اوپر والا آپ کو صبر دے گا اور جو بھی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو مضبوط کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک اس غم کی گھڑی میں ایک ساتھ کھڑا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میسج دیں سبھی کشمیری کو، سبھی کشمیر کے باہر رہنے والے بھارتیہ انڈینز کو، ہندوستانیوں کو، کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں، اس انسیڈنٹ کے بعد جہاں پہ ہندو مسلم کی راجنیتی چمکانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، انہیں آپ پیغام دیں. وہ اپنے اس ہندوستان ملک کو توڑیں نہ، یعنی کہ وہ جوڑیں، کیونکہ توڑنے والے سے اس ملک پہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ملک کا نقصان ہے، ملک کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. اور ان کا بیٹا سپتر شہید ہوا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ غم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ غم اس بات کا ہے کہ ملک میں نفرت کی راجنیتی پھیلائی جا رہی ہے. حالات ضرور خراب ہو سکتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن ایک باپ جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے وہ محبت کی داستان دہرانا چاہتا ہے. ان کے بھائیوں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اگر دوبارہ اس طرح کی قربانی دینے کی باری آئی تو ہم دوبارہ قربانی دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کبھی. کسی سے مذہب بلا تفریق، مذہب و ملت، ہم لوگوں کی حفاظت کریں گے اور اسی طریقے سے کشمیریت کی مثال پیش کریں گے.